بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سٹی آف دا ٹروتھ کو سبسکرائب اور لائک کریں تاکہ آپ اصل حقائق سے آگاہ ہو سکیں اور ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم آپ کے لیے مزید اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آئیں، اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں تاکہ ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتے رہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے پارٹ مقصد حیات کے بارے میں بتایا تھا، یہ دنیا کی بہت بڑی حقیقت اور عین عقل کی بات ہے کہ نہ تو کوئی چیز کسی بنانے والے یا تخلیق کرنے والے کے بغیر بن سکتی ہے، اور نہ ہی وہ خود بخود اپنے آپ کو تخلیق کر سکتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن کے ایک ایک لفظ میں معجزہ ہے۔ لہٰذا جب انسان اس حقیقت کو پہچان جاتا ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز بامقصد تخلیق کی گئی ہے اور اسے بھی کسی عظیم ہستی نے کسی بڑے مقصد کے لیے تخلیق کیا ہے، پھر انسان کا شعور اور عقل یہ سوچتی ہے کہ آخر وہ بلند و بالا عظیم ہستی کون ہے جس نے یہ خوبصورت دنیا آباد کی ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہم جب بازار سے کوئی نئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو اس چیز کے ساتھ ہمیں ایک چھوٹی سی کتاب یا کچھ اوراق دیے جاتے ہیں جس پر اس چیز کو بنانے والی کمپنی اور اس چیز کو اس کے صحیح مقصد کے مطابق استعمال کرنے کی ہدایات دی ہوتی ہے۔ اسی طرح جس عظیم ہستی نے اس خوبصورت کائنات کو تخلیق کیا ہے، اس نے انسانوں کے مختلف ادوار میں انسانوں کی صحیح رہنمائی کے لیے اپنے نمائندوں رسولوں کے ذریعے اپنی تخلیق کی بلند مخلوق کو کتابیں اور صحیفے دیے ہیں تاکہ انسان کو اپنا خالق اور مالک اور اپنی زندگی کا مقصد یاد رہے۔ لہٰذا انسان اپنے خالق کی صحیح پہچان اور معرفت اس کی کتاب سے کر سکتا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں انسان کو اس کے خالق اور زندگی کے مقصد کے متعلق بڑی وضاحت سے جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے، لوگوں تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کر دے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہم سب اور پوری کل کائنات کا اکیلا ہی خالق اور مالک ہے۔ اس نے ہمیں اس خوبصورت دنیا میں زندگی جیسا انمول تحفہ عنایت کیا ہے۔ وہ پوری کائنات پر حکمرانی کر رہا ہے، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے، جو چاہے جب چاہے اپنی حکمت سے کر سکتا ہے۔ اس کی بادشاہت لامحدود ہے، اس کا علم لامحدود ہے، اس کی ہر صفت لامحدود ہے۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کے تابع فرمان ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا، سب اسی کے تابع فرمان ہے۔ جس کو بھی اس نے جس مقصد کے لیے بنایا ہے وہ اسی کے مطابق چل رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے آنکھ سے نہ نظر آنے والے ایٹم، الیکٹرون اور پیروٹون سے لے کر کائنات میں بڑی بڑی بیوہیگل کہکشاؤں تک ہر ایک اپنے مقصد تخلیق کے مطابق کام کر رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ کائنات پرامن نظام کے تحت چل رہی ہے۔ بس ایک حضرت انسان کی ہی زندگی بے چین، بے سکون اور درہم برہم ہو چکی ہے، کیونکہ انسان اپنے مقصد تخلیق سے بہت دور جا چکا ہے۔ کیونکہ جب کوئی چیز اپنے مقصد حقیقی سے ہٹ جائے تو اس میں فطری طور پر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ انسانی عقل جب اس کائنات میں غور کرتی ہے تو اسے یہ واضح نظر آتا ہے کہ کائنات کی ہر شے اپنے مقصد تخلیق کے مطابق اپنے خالق کے آگے تابع فرمان ہے، جس کی وجہ سے کائنات کے نظام میں سکون ہے۔ تو انسانی عقل انسان سے تقاضا کرتی ہے کہ جب کائنات کی ہر چیز اس فرما برداری کی وجہ سے پرسکون ہے تو کیوں نہ اے انسان تو بھی اپنے آپ کو اپنے خالق اللہ تعالیٰ کے تابع کر دے تاکہ تیری بھی زندگی پرسکون ہو جائے۔ انسانی عقل اور کائنات کی ہر شے انسان سے یہی تقاضا کرتی ہے اور اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جس ہستی نے اے انسان تجھے تخلیق کیا ہے وہی تجھے زندگی بسر کرنے کی صحیح اور ٹھیک ٹھیک ہدایات دے سکتی ہے۔ جیسا کہ ہمارے خالق اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں فرمایا، بھلا وہ نہ جانے گا جس نے سب کو تخلیق کیا ہے، وہ تو باریک بین ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس ایک آیت نے دنیا کے ان تمام باطل فلسفوں کی جڑ کاٹ دی ہے جو دنیا میں خدا کی تعلیمات کے منکر ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ایک بنانے والا ہی اپنی بنائی کوئی چیز کو صحیح ٹھیک ہدایات اور تعلیمات دے سکتا ہے۔
نہ کہ کوئی اور دے سکتا ہے۔ اور یہی حقیقت ہے کہ ہماری زندگیوں میں تبھی سکون اور اطمینان آ سکتا ہے جب ہم کائنات کی باقی اشیاء کی طرح خود کو اپنے خالق کے تابع فرمان کر دیں، اور پھر ہماری عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ انسان کو باقی مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے، لہذا اس فضیلت کی بنیاد پر انسان کی تو درجہ درجہ اولا خود کو اپنے خالق کے تابع فرمان ہونا چاہیے۔ انسان کی اس فضیلت خود ہمارے خالق نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، بلا شبہ ہم نے بنی آدم کو عزت عطا کی اور بحر و بر میں انہیں سواری مہیا کی اور کھانے کی پاکیزہ چیزیں دیں، اور جو کچھ ہم نے تخلیق کیا ہے ان میں سے کثیر مخلوق پر نمایاں فوقیت دی۔ ہمارے چینل سٹی آف دا ٹروتھ کو سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے تاکہ اس پرفتن دور میں حق کے پیغام کو مزید آگے پہنچایا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔